ہو کر سفر میں نکل پڑے. وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے. اس بستی کا نام حضرات مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس بستی کا نام بیت المقدس ہے، جہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تھا. بیت المقدس خاص مسجد کا بھی نام ہے اور بیت المقدس اس بستی کا بھی نام ہے جس بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک خاص چیز عطا فرمائی تھی کہ جس طریقے سے اس زمانے کے اندر قرآن کریم کے حافظ ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے. پوری تورات ان کو شروع سے آخر تک یاد تھی. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا تو دیکھا بستی بالکل ویران پڑی ہوئی، وہاں کے سارے لوگ مر چکے ہیں، کوئی بھی وہاں رہنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اس کے مکانات بھی سارے کے سارے گر گئے. پہلے ان مکانات کی چھتیں گری اور اس کے بعد پھر ان کی دیواریں گری، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یعنی وہ بستی اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی. اس کے گرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے چھتیں گری اور اس کے بعد دیواریں گری. اس طریقے سے وہ بستی بالکل ہی ویران پڑی ہوئی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اس بات کو چاہا کہ ان کو دکھا دے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کو پورے طریقے پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جب چاہے زندہ فرما سکتے ہیں. زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے، مگر صرف کیفیت کے مطابق سوال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ فرمائیں گے، کس طریقے سے زندہ فرمائیں گے. اس وجہ سے کہ زندہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تو مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چاہے زندہ فرمائے. اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیسے زندہ فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی اور 100 سال تک ان کو اسی حالت کے اندر رکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا. 100 سال گزر گئے اور 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا زندہ ہونے کا، حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم یہاں کتنی مدت ہے. تو مرنے کی حالت میں تو کچھ پتا نہیں چلتا ہے کہ کتنی مدت گزری ہے. اپنے اندازے سے انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم. بس اتنا ہی اندازہ ہو سکتا کہ شاید 1 دن ہو گیا ہے پورا، یا 1 دن کا کچھ ہی حصہ ہوا ہے، پورا دن بھی نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں 100 سال سے ہو، 100 سال تمہارے اوپر مکمل ہو چکے ہیں. اور پھر
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھانے پینے کی چیز تھی ذرا اس کو بھی دیکھ لو جو اب تک خراب نہیں ہوئی ہے. کھانے پینے کی چیز اور اس کے اوپر 100 سال گزر گئے مگر وہ چیز بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، نہ گلی ہے نہ سڑی ہے، کچھ بھی خراب نہیں. اس زمانے کے اندر تو فریج کا استعمال ہوتا ہے، فریج کے اندر چیزیں رکھ دیتے ہیں اور دیر تک استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر فریج بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو 100 سال تک کسی چیز کو محفوظ رکھ سکے. فریج بھی ختم ہو جائے گا اور ساری کی ساری اس کی جو مشینری ہے وہ بھی بیکار ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں کام کر سکتی ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر بغیر کسی فریج کے 100 سال تک وہ چیز بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے آئے تھے ذرا اس کو بھی دیکھ لو کہ کیا حال ہے. اس کا تو گوشت بالکل گل چکا ہے، کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ہڈیاں بھی اس کی بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں. دیکھا کہ عجیب حال ہے، بتاؤ اتنا وقت گزر گیا ہے، 100 سال ہو گئے. ایک طرف تو یہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا یہ حال ہے کہ ذرا بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ جو سواری ہے وہ اس کا گوشت گل سڑ کر کے بالکل ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ پڑی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہڈیوں کو دیکھیے کہ ہم کس طریقے سے ان کو جوڑتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ساری ہڈیاں اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل اسی ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہوئی چلی گئی. بالکل اس کا ڈھانچہ تیار ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیفیت کے متعلق سوال کیا تھا کہ آپ ان کے مرنے کے بعد ان کو کیسے زندہ فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے زندہ کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تو جس چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو فرما دیتے ہیں، فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہی کافی ہے. اس دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمانا چاہیں فوری طور پر زندہ فرما دیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے تو ان کے زندہ ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا بس ایک ہی حکم کافی ہوگا، بس سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ ہم کہاں آ گئے. تو ساری کی ساری ہڈیاں اس کی جڑ گئیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا، اور چڑھانے کے بعد کھال آ گئی، اور کھال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈال دی. جیسے وہ سواری پہلے تھی بالکل اسی حالت کے اندر وہ سواری سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس طریقے سے دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہے میری قدرت، جس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ دیر نہیں لگتی ہے، بس میرا حکم دینا ہی کافی ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھا دیجیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے اتنے اونچے نبی علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے
کے باوجود اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، بھلا ایمان کیسے نہ لاتا میں، ایمان تو مکمل طریقے پر میں لا چکا ہوں، لیکن میں دیکھ کر کے اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی اس قدرت کاملہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تم 4 پرندے ہو اور ان کو پال کر اپنے سے مانوس کرو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کون سے پرندے ہیں جن 4 پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، آپ 4 پرندے لیجئے پھر آپ ان کو اپنے سے مانوس کر دیجئے، جب آپ اپنے پاس ان کو پالیں گے کھلائیں گے تو وہ خود بخود مانوس ہو جائیں گے، اور آپ بھی ان کو اچھے طریقے پر پہچان لیں گے۔ چنانچہ وہ 4 پرندے حضرات مفسرین نے لکھے ہیں کہ کون سے ہیں، ایک مور تھا اور ایک گدھ اور ایک کوا اور ایک مرغ، یہ 4 پرندے ہیں، حضرات مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھا، پالا، کھلایا، اپنے سے مانوس کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان 4 کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سب کو ذبح کر کے اور اس کے بعد پھر ان سب کے اجزاء کو ایک دوسرے سے ملا دیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ان کا قیمہ بنا لو، گوشت ہے، پیر ہے، پر ہے، ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر ملا دیں، اور اس کے بعد ان کا تھوڑا سا حصہ ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ اب دیکھو سارے پرندوں کو ذبح کر کے اور اس کے بعد ان کے گوشت کو اور ان کی ہڈیوں کو کاٹ کر کے اور ان کے پروں کو کاٹ کر کے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے، اور ملانے کے بعد ان سب کو تھوڑا کر کے ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کا نام لیتے اس کا جس حصہ جس پہاڑ کے اوپر ہوتا وہ حصہ اس پہاڑ سے اٹھتا اور اٹھنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے، اور جڑنے کے بعد پھر اس کے اندر پردی لگ جاتے، اور پھر وہ ہوا چلا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور پکارنے کے اوپر۔ اسی طریقے سے 4 پرندوں کو پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قدرت کو کہ جیسے ہی کسی پرندے کا نام کیا اس کا جو حصہ جس پہاڑ کے اوپر ہے وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے ملا اور پورا پرندہ ہو گیا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر دوڑتا ہوا چلا رہا۔ یہاں جو دوڑنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ زمین کے اوپر جب دوڑتا ہوا آئے گا تو وہ نگاہوں کے سامنے رہے گا، اس میں بدلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوا کے اندر اڑ کر کے آئے تو اس میں نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا پرندہ اسی نام کا آ گیا ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان کو پکارو گے تو تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کاملہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی دکھائی اور اپنی قدرت کاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھائی. وہی قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ اپنی ان دو آیتوں کے اندر بھی بیان فرما رہے ہیں. یہ آیتیں جو آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. اور غزوہ احزاب کی بہت ہی مختصر طریقے پر تفصیل یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بار بار ناکام ہوتے رہے اور بار بار ان کو شکست ہوتی رہی، تو انہوں نے آپس میں مل کر کے طے کیا کہ ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے، چاہے مشرکین ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، سارے کے سارے مل جائیں اور ہم سب مل کر کے پھر ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں، مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے. اگر ہم سارے کے سارے مل کر کے کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. آہستہ آہستہ ہم سارے کے سارے لوگ ان کے مقابلے میں بالکل ہی مغلوب ہو جائیں گے. چنانچہ آپس میں طے کیا کہ ہم سارے کے سارے لوگ مل جائیں. ساری جماعتیں ایک دوسرے سے مل گئیں، ساری پارٹیاں ایک دوسرے سے متحد ہو گئی اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کر کے ایمان والوں کو اس دنیا سے مٹا دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا. مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن اس خندق کو پار کر کے مدینہ منورہ کے اندر داخل نہ ہو سکے. اور وہ خندق بھی کئی میل لمبی تھی اور گہری بھی بہت تھی اور وہ زمین بڑی سخت تھی جس کا کھودنا بھی بڑا دشوار تھا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں بنا دی گئی. 40 ہاتھ زمین کا حصہ 10 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے طے کر دیے گئے. 40 ہاتھ زمین کھودیں گے 10 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مل کر کے. اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا حصہ تقسیم کر دیا گیا. سبھی اپنے کام کے اندر لگ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خندق کھودنے کے اندر مشغول تھے. کام برابر جاری تھا اور بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ لگے ہوئے تھے. کام بہت ہی دشوار تھا مگر ایمانی طاقت کام کر رہی تھی، اس وجہ سے وہ سارے کے سارے اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے. ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی طریقے سے کٹ ہی نہیں رہی تھی. جن حضرات کے حصے میں وہ چٹان آ گئی تھی انہوں نے پوری کوشش کی اور جب کسی طریقے سے کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے صورتحال بیان کر دو، پھر جیسا حکم فرمائیں گے اسی کے مطابق عمل کریں گے. وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ایک چٹان آ گئی ہے جو کسی صورت کے اندر کٹ نہیں رہی ہے، ٹوٹ نہیں رہی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ محنت کر چکے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس چٹان کا ملاحظہ کیا، اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی دست مبارک میں گداز دے کر کے ایک ضرب لگائی. ایک مرتبہ ضرب لگانے ہی سے وہ چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں آگ کا ایک شعلہ نکلا اور اس کے ذریعے سے روشنی پھیل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روشنی میں
مجھے روس کے محلات اور اس کی عمارتیں دکھلائی گئی. پھر دوسری مرتبہ اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی. اس وقت بھی اس میں سے روشنی ظاہر ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روشنی کے اندر مجھے رومیوں کے سرخ محلات اور ان کی عمارتیں دکھلائی گئی. اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی, اس وقت بھی روشنی ظاہر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کی روشنی کے اندر صنعاء یمن کے محلات مجھے دکھلائے گئے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ ان تمام ملکوں کے اوپر میری امت غالب ہو جائے گی. یہ سارے کے سارے ممالک ایسے ہیں کہ میری امت ان تمام ملکوں کے اوپر حکومت کرے گی. ایسی حالت کے اندر جب مسلمان انتہائی پریشانی میں تھے, خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے, اس حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے تو جو منافقین تھے اور جو دوسرے یہود و نصارہ تھے وہ مذاق کرنے لگے کہ ایمان والوں کو تو ذرا دیکھیے کہ جان بچانا تو مشکل ہو رہا ہے, اور روس اور روم اور فارس اور یمن کے فتح کرنے کے خاصے کریں, جان بچانا مشکل ہے. دشمنوں سے حفاظت کے لیے خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ فارس بھی فتح ہو جائے گا, روم بھی فتح ہو جائے گا, یمن بھی فتح ہو جائے گا. اس طریقے کی باتیں کرنے لگے. ایسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبارک آیتوں کو نازل فرمایا اور ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں ان کو حکومت کا فرما دیں. جن کے پاس اس وقت حکومت ہے ان سے حکومت کا چھین لینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اور جو اس وقت کمزور ہیں ان کو حکومت دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ساری چیزیں ہیں. ان آیتوں کے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ارشاد فرما دیجیے, اے اللہ, اے ملک کے مالک, اے حکومت کے مالک, آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں اور آپ جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں, اور آپ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور آپ جس کو چاہتے ہیں ذلت عطا فرماتے ہیں. ہر قسم کی بھلائی آپ کے پاس ہے. بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت والے ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یعنی رات کا کچھ حصہ کسی موسم کے اندر آپ دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اور اسی موسم کے اندر آپ دن کو کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ تو بڑی قدرت والے ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور آپ جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں. جاندار کو بے جان سے نکالنا, بے جان سے نکالنے کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو انڈے سے بچے کو نکال دیتے ہیں. انڈا بے جان ہے, اس میں سے جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بے جان سے جاندار کو نکال دیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں تو بے جان
جاندار کو بے جان سے نکالنا اور بے جان کو جاندار سے نکالنا یہ آپ ہی کے قبضے اور قدرت کے اندر ہے. تو انڈے سے بچے کو پیدا کر دینا اور پرندہ جو زندہ ہے اس سے انڈے کو پیدا کر دینا، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. کوئی چیز جاندار ہے اس میں سے بے جان چیز کو نکال دینا اور کوئی چیز بے جان ہے اس میں سے جاندار چیز کو نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت کے اندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت کے اندر ہے. عزت اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، ذلت اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اور روزی اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں. جب ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، تو ہمارے سارے کے سارے کام بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تمام اسباب کے بغیر جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں فوراً کر دیتے ہیں اور سارے کے سارے اسباب موجود ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس کام کو نہ کرنا چاہیں تو کسی طریقے سے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مالدار ایسے ہیں جن کے پاس راحت کے سارے سامان موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو دلی راحت حاصل نہیں ہے. وہ اگر وقت پر سونا چاہیں تو بغیر ٹیبلٹ ٹائم پر سو بھی نہیں سکتے ہیں. اور بہت سے غریب ایسے ہیں کہ جن کے پاس راحت کے اسباب کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دلی اعتبار سے راحت عطا فرمائی ہے. وہ تو جب چاہیں فوراً نیند آ جاتی ہے. راحت کے اسباب کچھ بھی نہیں ہے اور راحت موجود. اور بہت سے لوگوں کے پاس اسباب راحت تو ہیں، بہت راحت کے اسباب موجود ہیں، مگر راحت جس چیز کا نام ہے وہ چیز ان کو حاصل نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں. تو ایک ایمان والے کا فرض یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اس کو راضی اور خوش کر لے، تو دنیا بھی اس کی بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی. آخر میں ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے جو اسی آیت کریمہ سے متعلق ہے. بہت ہی قیمتی حدیث شریف ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے اور علامہ بغوی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے. روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آیت شہادت، سورہ فاتحہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آیت الکرسی بھی بہت مشہور ہے، وہ بھی سبھی کو یاد رہتی ہے. اور آیت شہادت کون سی ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ ہے آیت شہادت. بالکل ایک آیت کریمہ ہے، بہت لمبی نہیں، بہت مختصر سی آیت کریمہ ہے. ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسری آیت الکرسی اور تیسرے نمبر کے اوپر آیت شہادت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا. اور
اس کے بعد ہے قل اللہم مالک الملک بغیر حساب. یہ دو آیتیں ہیں. اگر ان چاروں کو ہر نماز کے بعد کوئی شخص پڑھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا. جنت کی خوشخبری ہے. تھوڑا سا عمل کر لینے پر اور تھوڑی سی محنت کر لینے پر، جس میں 5 منٹ لگتے ہیں، اتنی دیر میں سارا کام مکمل ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ خوشخبری یہ بھی ذکر کی گئی ہے میں اسے جنت میں داخل کروں گا. جنت کی خوشخبری ہے. اور اسی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اس پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس کے اوپر عمل کر لے اور یہ کام کر لے، تھوڑا سا ہر نماز کے بعد کو پڑھ لیا کرے، میں روزانہ 70 مرتبہ اس کے اوپر رحمت کی نظر کروں گا. اور اسی کے ساتھ اور ارشاد فرمایا کہ میں اس کی 70 ضرورتیں پوری کروں گا. اس کی 70 ضرورتیں پوری کروں گا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں دشمنوں اور حاسدوں سے اس کی حفاظت کروں گا. بتائیے کتنی چیزوں کی خوشخبری دی گئی ہے. ذرا سا عمل کرنے کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے، اس سے بڑھ کر کے اس کے لیے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. اور اس کی 70 ضرورتیں پوری کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. اپنی ضرورتوں کے مطابق انسان مانگتا پھرتا ہے کہ یہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، بھاگتا پھرتا ہے، اپنے وقت کو بھی لگاتا ہے، اپنے کو محنت میں نکالتا ہے، مگر پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کی 70 ضرورتیں پوری کروں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دشمنوں اور حاسدوں کا خطرہ بھی ہر وقت لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دشمنوں اور حاسدوں سے اس کی حفاظت کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے. اے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے. اے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں آپ اپنی رحمت سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتیں آپ اپنی رحمت سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اور جو دوسری مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ بہت سے حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے. اے اللہ تعالیٰ آپ ان کے تمام جائز مقاصد پورے فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپ مدد فرما دیجیے. ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے. ہم سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہم ہر کام میں آپ کے محتاج ہیں. اے اللہ تعالیٰ آپ کی رحم و کرم فرمانے والے ہیں. ہر کام آپ ہی کی رحمت سے ہوتے ہیں. دنیا کے سارے کام آپ ہی کی رحمت سے ہو سکتے ہیں. آخرت کے سارے کام بھی آپ ہی کی رحمت سے متعلق ہیں. اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو بھلائیوں سے نواز دیجیے. اے اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو بھلائیوں سے نواز دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے. ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.